السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید اللہ پاک کا وہ آخری کلام ہے جو بندوں کے عقل، شعور اور اس کے دل سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ یتفکرون، یتذکرون، یتوسمون، تعقلون، یعقلون، یہ الفاظ ہیں جن کا تعلق بندے کے عقل اور شعور اور وجدان اور دل کے سوچنے سے ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اس چیز کو استعمال کیا۔ یتفکرون کا لفظ ایک ہی جگہ پہ آیا لقومی، یتفکرون 11 بار آیا ہے، تو اس لیے خدا تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے نام بھی مثال سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ سورۃ البقرہ گائے کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں سورۃ البقرہ دے دی۔ شہد کی مکھی 14ویں پارہ ہے، شہد کی مکھی النحل وہاں تذکرہ ہے تو اس کو بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ایک چیونٹی بے نظیر وہاں خطاب کر رہی ہے، تو اس سورت کا نام ہے سورت نمل رکھ دیا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں وہ کچل دینے کی، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور یہ وہ سینس ہے جس سے اس نے محسوس کیا کہ کوئی بہت زیادہ بڑا کوئی لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی کا بھی یہی ہے کہ آسمان پہ بلند ہو کر اپنی سمت کا اور اپنے چھتے کا اور اپنے سنٹر کا رخ متعین کرتی ہے۔ یہ وہ سگنل کا سسٹم ہے جو خدا نے ان مخلوق میں اندر رکھا ہے، اور پھر وہ خدا مثالیں دیتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگو سنو، ایک بہت بڑی ہم مثال دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر مکھی غیر اللہ کے آستانے سے اگر کچھ اٹھا کے لے جائے، یہ سارے لگ جائیں تو اسے چھین نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس ہنی بی کا کل تذکرہ کیا تھا، تو آج دوسری فلائی کا ذکر کیا، عام مکھی کا جو استعمال میں آتی ہے تو کتنا کام کرتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے، وہ سپائڈر والی سورت، جس میں وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو مکڑی کا ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑے گھر کے اندر اس پہ قناعت نہیں کرتا، اور اس کے اندر خود اپنا ایک جالا بنا کر باریک سا وہ تہ بنا کر اور دھاگے کھینچ کر وہ اپنا گھر بناتا ہے، حالانکہ کمزور ترین گھر اس کا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ مثال ہے اس مشرک کی جو خدا کے اتنے بڑے نظام اور اس کے اتنے بڑے سنبھالنے پہ کہ لمحے لمحے کی تمام دلوں کے اندر واقع ہونے والے خیالات کو وہ خدا جانتا ہے، لیکن یہ اس پہ توکل نہیں کرتا، اور وہ غیر اللہ سے پکارے کرتا ہے اور ان سے مختلف استمداد کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ خدا کہتا ہے ہم مثالیں دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال قطمیر کی ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی کے اوپر چھلکا جو باریک سا ہوتا ہے اس کو۔ تو مفسرین کے نزدیک کھجور گویا کہ قبر ہے، اور قبر کے اندر میت ہوتی ہے اور میت کے اوپر کفن ہوتا ہے۔ تو فقہا کے نزدیک میت اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، اگر کوئی کفن چرا کے لے جائے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کفن کا مالک ہی نہیں تھا۔ تو جو لوگ اپنی اتنی قریب کی چیز کے مالک نہیں، وہ لوگوں کے اور غیر کے کاموں میں اتنا اختیار کہاں رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ اگر تم غور کرو تو تمہیں بہت سمجھ آ جائے گی۔ توجہ کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، توسم کیوں نہیں، دھیان دینا، چلتے ہوئے زمین پر چلتے دھیان نہیں دیتے ہو، تمہاری قدموں کے نیچے خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کی ابتدا کے نمونے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن کی وہ آیات ہیں
جن سے بنی عباس کے دور میں مامون رشید اور ہارون رشید کے دور میں سائنس ایجاد ہوئی تھی۔ کلام میں سمجھنے والوں کے لیے بہت مثالیں ہیں، اور علامہ اقبال اس لیے کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن نئے مرد مسلمان۔ قرآن میں غوطہ زن کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، تدبر، تفکر، تعقل، تبسم کرنا، اور پھر نشانیاں پا لینا، کیونکہ غلام جیلانی بر کے بقول قرآن کی آیات بھی آیات ہیں جو نبی پہ اتاری گئیں اور نبی نے سنائی اور یاد کرائیں، اور جو کائنات میں اس نے مختلف نشانیاں بنا رکھی ہیں ان کو بھی خدا کائنات میں آیات کہتا ہے۔ تو وہ بنائی ہوئی آیات ہیں، یہ بتائی ہوئی آیات ہیں، تو بتائی ہوئی آیات اور بنائی ہوئی آیات میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ 1980 کی دہائی 75-80 کی دہائی میں یا شاہ خالد کا علاج کرنے والا فرانس کا سب سے بڑا سائنسدان مورس بوکائے، جس نے کتاب لکھی تھی بائبل، قرآن اور سائنس، اس میں وہ کہتا ہے قرآن کی آیات سائنس کے مطابق ہیں، بائبل کی آیات قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ سائنس کی زبان سے اس نے اعتراف کر دیا کہ خدا کی بنائی ہوئی خدا کی بتائی ہوئی میں ہم آہنگی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کو آگے بھی کنوے کریں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا اتنا ہی ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔